السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور یقیناً پڑھائی سٹارٹ ہو چکی ہوگی زور شور کے ساتھ، ایسا ہی ہے؟ میں اس سے قبل کہ آج کا لیکچر سٹارٹ کروں، کچھ باتیں پچھلے لیکچر سے متعلق۔ لاسٹ لیکچر میں لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے بات چیت کی تھی آڈٹ آبجیکٹیوز کے بارے میں اور جنرل پرنسپلز گورننگ اینڈ آڈٹ کے ریفرنس میں۔ تھوڑا سا جسٹ ایک پچھلا ریکیپ، اس کے بعد پھر آج کی بات چیت۔ ہم نے آبجیکٹیو کے بارے میں یہ دیکھا تھا، آڈٹ آبجیکٹیو کے بارے میں، کہ آڈیٹر کو آڈٹ کے ذریعے سے اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے بارے میں یہ اوپینین دے سکے کہ جی یہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس ان آل میٹیریل ریسپیکٹس according to the requirements of International Financial Reporting Standards and Companies Ordinance 1984 ہیں۔ ایسا آڈٹ کا آبجیکٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آڈیٹر اس قابل ہو گیا کہ اب وہ یہ اوپینین دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ آڈٹ کروانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ فیوچر میں اس کی وائبلٹی ہے اینٹیٹی کی، کوئی بڑا گرو کرے گی، نہ ہی اس کی مینجمنٹ افیکٹو اور ایفیشینٹلی کام کر رہی ہے، اس بارے میں کوئی آڈٹ ایسا اوپینین پیش کرتا ہے، بلکہ اس میں صرف اور صرف فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہوتی ہیں ان فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فری فرام مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جنرل پرنسپلز کی بات کی تھی، جس میں کہ ہم نے پروفیشنل ایتھکس کی بات کی تھی کہ پروفیشنل ایتھکس جو ہیں اس میں آڈیٹر میں موجود ہونا چاہیے۔ انڈیپینڈنس کی بات کی تھی، انٹیگریٹی کی بات کی تھی، آبجیکٹیوٹی کی بات کی تھی، اور پھر پروفیشنل کمپیٹنسی کی بات کی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم نے اس کے پروفیشنل ایتھکس میں بات کی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے ہم جنرل پرنسپلز کو پڑھتے ہوئے آگے پہنچے تھے، جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس جن کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں وہ آڈٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ بھی اس کا ایک جنرل پرنسپل ہے، اور ایک بہت اہم پرنسپل تھا پروفیشنل سکیپٹسزم کا، کہ آڈیٹر کویسچننگ مائنڈ کے ساتھ آڈٹ ایویڈنس کو تلاش کرے گا اور ان کی کوالٹی کو جانچے گا، ٹھیک ہے، تبھی وہ آڈٹ ایویڈنس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ سفیشینٹ اور اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس ہیں۔ پھر جی ہم آگے بڑھے تھے اور آگے ہم نے اسکوپ آف این آڈٹ کے بارے میں کچھ بات چیت کی تھی۔ وہاں پر میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا سائیکل بتایا تھا کہ آڈٹ پروسیجرز کے ذریعے سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کیے جاتے ہیں، اور وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس موجب بنتے ہیں ریزنیبل ایشورنس حاصل ہونے کے، اور پھر اس ریزنیبل ایشورنس پر بیس کر کے آڈیٹر اپنا اوپینین فارم کرتا ہے۔ ہاں، یہاں پر میں نے آڈٹ ایویڈنس کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف ضرور آپ کو دیا تھا کہ آڈٹ ایویڈنس انفیکٹ حاصل کیا جاتا ہے مینجمنٹ کی ان اسرشنز کے بارے میں جو کہ مینجمنٹ نے فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں کی ہوئی ہوتی ہیں، لائک مشینری ہم نے لیز کروائی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر ہم آڈٹ ایویڈنس لینا چاہیں گے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایگزسٹنس سے متعلق آڈٹ ایویڈنس اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کی اکرنس سے متعلق آڈٹ ایویڈنس کیا جاتا ہے، اس کی ویلیویشن، میجرمنٹ، پریپریشن اور پریزنٹیشن کے ریفرنس میں، ڈسکلوجر کے ریفرنس میں ہم نے اس کے ایویڈنس حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ یہ تھی بات اسکوپ آف دا آڈٹ کے ریفرنس میں۔ پھر میں نے آپ کو ریزنیبل ایشورنس کے بارے میں کچھ بات کی تھی، اور ریزنیبل ایشورنس کے ریفرنس میں میں نے آپ کو جس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا تھا وہ تھا کہ فیکٹرز جو کہ ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کرتے ہیں، وہ فیکٹرز، ان میں سب سے پہلا فیکٹر تو تھا انہیرنٹ لمیٹیشن آف آڈٹ، جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم چونکہ سیمپلنگ بیسڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی
کچھ نہ کچھ تو رہ جائے گا جو کہ ہو سکتا ہے ایرر ہو لیکن ہم ڈیٹیکٹ نہ کر سکے ہوں. پھر اس کے بعد انہیرنٹ لمیٹیشنز آف اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہیومن ایرر ہے یا کوئی کولیجن ود امپلائیز ہے, کولیجن ود تھرڈ پارٹیز ہے, مینجمنٹ اوور رائڈ کر جاتی ہے, اس قسم کی چیز. یا انٹرنل کنٹرول افورڈیبل نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اتنے انٹرنل کنٹرول کاسٹ ہم انکر نہیں کریں گے. تو یہ اس قسم کی چند ایک چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ریزنیبل ایشورنس کو. پھر ایک اور چیز تھی کہ جو آڈٹ ایویڈنس ہوتا ہے دیٹ از آلویز پرسویسو ان نیچر, دیٹ از ناٹ کنکلوسو ان نیچر. کہ آڈٹ ایویڈنس یہ ایک لمیٹیشن ہے آڈٹ کی, انہیرنٹ لمیٹیشن ہے, یعنی کہ ایسا تو ہے ہی. انہیرنٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز ہو, جو چیز اس کے اندر موجود ہو, انہیریٹڈ ہو. تو ان اے وے جو انہیرنٹ لمیٹیشن کے ریفرنس میں ہم پرسویسونیس دیکھ رہے ہیں اس آڈٹ ایویڈنس کی, وہ یہ ہے کہ ہم اس سے مان تو لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کنکلوسو نہیں ہوتی بات, وہ حتمی نہیں ہوتی بات آڈٹ ایویڈنس کے ذریعے سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے. پھر ہم نے ایک اور بات دیکھی تھی کہ ہم ججمنٹ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ریزنیبل ایشورنس ہے وہ ججمنٹ بیسڈ ہے. ہمیں بہرحال اپنی ججمنٹ کسی نہ کسی لیول پر لے کر آنا پڑتی ہے, جتنے بھی ہم آبجیکٹو ہوں کہ ہم آڈٹ اوپینین جو دیں گے آڈٹ ایویڈنس پہ بیس کر کے دیں گے, لیکن بہرحال کسی نہ کسی سٹیج پر ہمیں ججمنٹ ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور لمیٹیشن جو افیکٹ کرتی ہے آڈٹ کے ایویڈنس کے بعد اس کی ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہوتی ہے تھرڈ پارٹیز کی انوالومنٹ. کہ تھرڈ پارٹیز کی انوالومنٹ کے ساتھ بعض اوقات آپ ریزنیبل ایشورنس اس لیول کی حاصل نہیں کر پاتے. یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کو ریزنیبل ایشورنس کے ریفرنس میں کی تھیں. پھر ہم نے دیکھا تھا آڈٹ رسک اینڈ مٹیریلٹی کی بات. وہ آڈٹ رسک اینڈ مٹیریلٹی کیا تھی کہ آڈٹ رسک ہوتا ہے کہ آڈیٹر کا جو اوپینین ہے وہ ان اپروپریٹ ہوگا. کیوں ان اپروپریٹ ہوگا؟ کیونکہ وہ ریزنیبل ایشورنس پہ بیس کر رہا ہے, اور ریزنیبل ایشورنس اس بات کو ایکنالج کرتی ہے کہ آڈیٹر کا اوپینین ہو سکتا ہے کسی بات کے بارے میں میٹیریل چیزوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہو, یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی میٹیریل بات بھی آڈیٹر سے رہ گئی ہو. کیونکہ ریزنیبل ایشورنس کی جب بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایبسلیوٹ ایشورنس نہیں ہے. اس چیز کو دور کرنے کے لیے, اس آڈٹ رسک کو دور کرنے کے لیے آڈیٹر اپنے آڈٹ کو پراپرلی پلان کرتا ہے, باقاعدہ پروگرام بناتا ہے اس کا, اور پروفیشنلزم کے تحت وہ پھر آڈٹ ٹیک اپ کرتا ہے, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ جی میری میٹیریلٹی کا لیول کیا ہونا چاہیے کہ آڈٹ رسک کم از کم ہو, اور وہاں پر وہ پھر اپنی میٹیریلٹی کا لیول ڈیفائن کرتا ہے کہ آڈٹ رسک منیمائز ہو سکے. اب وہ میٹیریلٹی کے لیول آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 لیولز بتائے تھے میٹیریلٹی کے, ایک اوور آل فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا لیول اور دوسرا ٹرانزیکشنز, اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز کا لیول. ان لیولز پر وہ میٹیریلٹی ڈیفائن کرتا ہے کہ میری ایکسٹینٹ کس حد تک ہوگی آڈٹ کرنے کی, یا ایویڈنس کہاں کہاں سے میں حاصل کروں گا. اوور آل فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی جب بات کی تھی تو انٹرنل کنٹرول کا لیول تھا کہ اس انٹرنل کنٹرول پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کی اوور آل انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کیا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں بنائی جا رہی ہیں. اور پھر ٹرانزیکشن, اکاؤنٹ بیلنس اور ڈسکلوجرز کا جو لیول ہے اس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ میں نے کس ایکسٹینٹ تک ٹرانزیکشنز کو ویریفائی کرنا ہے, کس ایکسٹینٹ تک کے اکاؤنٹ بیلنسز کو اس نے ویریفائی کرنا ہے. 1 لاکھ روپے کے تمام اکاؤنٹ بیلنسز کو لینا ہے یا اس نے 10,000 روپے تک آنا ہے. مینس وہ اپنے میٹیریلٹی کے لیول کو بڑھاتا چلا جائے گا.
سو دیٹ کہ اس کا آڈٹ رسک منیمائز ہو سکے. ٹھیک ہے, سو یہ چند ایک باتیں تھیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ یعنی کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانا اور پریزنٹ کرنا ذمہ داری بنتی ہے مینجمنٹ کی. اس نے اکاؤنٹنگ پالیسیز سلیکٹ کرنی ہے اور اپلائی کرنی ہے, اور اس نے پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن اس طرح سے کرنی ہے, انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ رہے. یہ بات تھی جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ایمفسائز کی تھی. اینی ویز, دس واز آل اباؤٹ دا اوور ویو آف مائی لاسٹ 2 lectures regarding objectives and general principles governing an audit. یہ ان فیکٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آن آڈیٹنگ نمبر 200 ہے. بہت بیسک اسٹینڈرڈ ہے, اس لیے انیشلی میں نے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا. اب آج جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں لیگل کنسیڈریشنز ریگارڈنگ این آڈٹ. اور اس میں لیگل کنسیڈریشن کی جب بات آتی ہے تو اس میں لا کی بات آتی ہے, قانون کی بات آتی ہے. اینڈ دا لا which in fact regulates all these things is Companies Ordinance 1984 in Pakistan. اس میں کچھ لیگل کنسیڈریشنز ہیں جن کو کہ فالو کیا جاتا ہے آڈٹ کرنے کے دوران. اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق. لیکن آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ سے بھی پہلے میں آپ کو ایک پریویس نالج اسٹرائک کروا دوں. میں نے پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آڈٹ ہر آرگنائزیشن کے لیے کروانا ضروری نہیں ہے. آپ کہیں جی ہر بزنس اینٹی کو آڈٹ کروانا چاہیے. نو, دس از ناٹ سو. آڈٹ کروانے کے لیے آرگنائزیشن, وہ بزنس اینٹی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہونا چاہیے, یا اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل 3 ملین یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے, یا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسیڈری کمپنی ہو, تب اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو آڈٹ کروانا ضروری ہے اکارڈنگ ٹو دا کمپنیز آرڈیننس 1984. سو یہ اینٹیز ہیں جن کو آڈٹ کروانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے آڈٹ کروانا چاہے, نو پرابلم. لائک کوئی این جی او آڈٹ کروانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی پارٹنرشپ فرم آڈٹ کروانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی سول پروپرائٹرشپ بزنس اینٹی آڈٹ کروانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, کروا لیں. لیکن ان کے لیے کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے لیگل ریکوائرمنٹ ہے, ان کو آڈٹ کروانا ہے, اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی بھی شرط میں نے آپ کو بتا دی. اب آڈٹ کس سے کروانا ہے اس کے بارے میں بھی آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروانا ہے ان کمپنیز کو. اس کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں. آج جو بات مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو ایز این آڈیٹر جب اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس پوائنٹ پر قانون کیا کہتا ہے. مینس اپوائنٹمنٹ آف این آڈیٹر. سو وین وی ٹاک اباؤٹ اپوائنٹمنٹ آف این آڈیٹر یا آڈیٹرز, تو اس میں 3 سٹیجز پر ان اپوائنٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. نمبر 1 فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ. نمبر 2 اپوائنٹمنٹ آف سبسیکوینٹ آڈیٹرز. اینڈ نمبر 3 اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر ایٹ دا ٹائم آف کیجول ویکینسی. یعنی کہ 3 سٹیجز ہیں جن پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس کیا گائیڈنس موجود ہے, کیا گائیڈ لائنس موجود ہیں کمپنیز آرڈیننس 1984 میں. سو وین وی ٹاک اباؤٹ اپوائنٹمنٹ آف
فرسٹ آڈیٹر, تو فرسٹ آڈیٹر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے, اب کمپنی انکارپوریشن کے بارے میں یو شوڈ بی ویری مچ کلیئر کہ کمپنی کب انکارپوریٹ ہوتی ہے, کیونکہ میں آپ لوگوں کو اب کارپوریٹ لا کی وہ باتیں نہیں بتا رہا کہ کمپنی انکارپوریٹ کیسے ہوتی ہے, کمپنی لیکویڈیٹ کیسے ہوتی ہے. میں تو آپ کو آڈیٹنگ پڑھا رہا ہوں, اس میں اب کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اینیویز ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں کہ کمپنیز رجسٹرار کے پاس کمپنی کا جب کیس جاتا ہے انکارپوریشن کے لیے, میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکلز آف ایسوسیشن, پراسپیکٹس اور باقی جو بھی لوازمات ہیں فارمز کی شکل میں, تو کمپنی کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایشو کر دیا جاتا ہے. اب یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل ہونے کے بعد کمپنی نے اپنا آڈیٹر اپوائنٹ کروانا ہوتا ہے. اب ڈائریکٹرز نے ود ان 60 days کمپنی کا فرسٹ آڈیٹر اپوائنٹ کرنا ہوگا. اوکے, فرسٹ آڈیٹر کون اپوائنٹ کرے گا؟ ڈائریکٹرز. کب؟ ود ان 60 days, 60 دن. ود ان کب سے یہ دن شروع ہوں گے؟ یس, ڈیٹ آف انکارپوریشن سے. تو ڈیٹ آف انکارپوریشن سے آنورڈ 60 دن کے اندر اندر فرسٹ آڈیٹر ول بی اپوائنٹڈ بائی دا ڈائریکٹرز. اب یہ جو آڈیٹر ہوگا یہ فرسٹ اینول جنرل میٹنگ کے کنکلوژن تک آڈیٹر رہے گا. جب تک فرسٹ اینول جنرل میٹنگ ختم نہیں ہو جاتی, یہ والا آڈیٹر جو اپوائنٹ کیا ڈائریکٹرز نے اس وقت تک فرائض منصبی سنبھالے ہوئے ہوگا. آپ کو اینول جنرل میٹنگ معلوم ہے؟ بتا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں. اینول جنرل میٹنگ یہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے, ممبرز آف دا کمپنی, ان کی میٹنگ ہوا کرتی ہے, اور سال میں ایک مرتبہ یہ میٹنگ ضرور ہوا کرتی ہے, اینول جنرل میٹنگ. یہ اینول جنرل میٹنگ کلوزنگ ڈیٹ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر سے آنورڈ 3 months کے اندر ہولڈ کرنا ہوتی ہے. اب یہ وہ ٹائم ڈیوریشن ہے جس میں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہو چکی ہوئی ہیں, آڈٹ ہو چکی ہوئی ہیں, اور ڈائریکٹر سے اپروو ہو چکی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پیش کیا جاتا ہے شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں, جو کہ فائنلی اپروو کر دیتے ہیں. تو وہ جو شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہے دیٹ از نون ایز اینول جنرل میٹنگ. ابھی اس کے بارے میں مزید بھی ہم تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے چلے جائیں گے. بہرحال فی الحال کی بات یہ ہے کہ جو فرسٹ آڈیٹر آف دا کمپنی ہے وہ ڈائریکٹرز آف دا کمپنی اپوائنٹ کریں گے ود ان 60 days آف دا ڈیٹ آف انکارپوریشن, اور وہ کب تک آڈیٹر رہے گا؟ جب تک کہ پہلی اینول جنرل میٹنگ کنکلوڈ نہیں ہو جاتی. اچھا, اب اگر ڈائریکٹرز ود ان 60 days آڈیٹر کو اپوائنٹ نہیں کر پاتے تو پھر شیئر ہولڈرز اپوائنٹ کریں گے آڈیٹر کو. فرسٹ آڈیٹر کی بھی بات کر رہا ہوں میں. ڈائریکٹرز نے اپوائنٹ کرنے ود ان 60 days. If the directors fail to appoint an auditor of the company within 60 days, tab who will be the responsible for appointment of the auditor? Shareholders. اب شیئر ہولڈرز ایک جنرل میٹنگ کال کریں گے. دیکھیے اب یہ اینول جنرل میٹنگ نہیں ہے, شیئر ہولڈرز کی جو بھی میٹنگ ہوگی وہ جنرل میٹنگ ہوگی. اور یاد رکھیے گا ڈائریکٹرز کی جو میٹنگ ہوگی وہ بورڈ میٹنگ کہلائے گی, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ, BOD, ٹھیک ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کہلائے گی, یا بورڈ میٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. سو جب بھی کبھی جنرل میٹنگ کی بات آپ سنیں تو جنرل مینس شیئر ہولڈرز کی میٹنگ, ممبرز کی میٹنگ. سو اب جو شیئر ہولڈرز ہوں گے
وہ ود ان 120 days آف دا ڈیٹ آف انکارپوریشن فرسٹ آڈیٹر اپوائنٹ کریں گے. کس صورت میں؟ اگر ڈائریکٹرز اپوائنٹ نہیں کر سکے ود ان 60 days تو آنورڈ اس سے بعد ان کو 60 days مل گئے. اب اگر شیئر ہولڈرز بھی اپوائنٹ نہیں کر پاتے فرسٹ آڈیٹر کو تو پھر ایس ای سی پی اپوائنٹ کرے گی. اب یہ ایس ای سی پی کیا ہے؟ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اب یہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کیا ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے which is responsible for regulations and monitoring the corporate affairs. جتنے بھی کمپنی کے افیئرس ہوتے ہیں، جو یہ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، یہ تمام جو کمپنیز ہیں ان کے افیئرس ریگولیٹ کون ادارہ کرتا ہے؟ ایس ای سی پی، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اور ان کو مانیٹر بھی کرتا ہے پھر کہ کس کمپنی نے کمپنی کی ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں. اب وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں کمپنیز آرڈیننس کی؟ کس نے فارم فل کیا؟ ڈفرینٹ فارمز ہیں، میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا. ڈفرینٹ فارمز ہیں جو کہ اینولی فل کرنے ہیں، جو کہ کوارٹرلی انہیں بعض صورتوں میں اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس سبمٹ کروانا ہوتی ہیں، آڈٹ رپورٹ سبمٹ کروانی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کمپنی افیئرس بے شمار ہیں جو کہ کمپنیز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اسی لیے کمپنی جو ہے وہ ایک کمپنی سیکریٹری اپوائنٹ کرتی ہیں. اب سیکریٹری کون ہے؟ جو کہ کمپنی کے ان تمام سیکریٹریل ورک کو دیکھتا ہے کہ کون سا فارم کب سبمٹ ہونا تھا، کون سی ریکوائرمنٹ کب فلفل ہونی تھی. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کسی لا کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کے خلاف پھر سزا ہوتی ہے. اس پر سزا کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کی تمام ریکوائرمنٹس کو فلفل کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے پھر کمپنی سیکرٹری کو اپوائنٹ کرتی ہیں. اینیویز بات نکلتی جا رہی ہے آگے، ہم واپس آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کی. تو فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں جو میں نے بات آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی اس کو ایک سلائیڈ کے ذریعے سے دیکھیے کہ فرسٹ آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنے کا ٹائم ہے ود ان 60 days آف انکارپوریشن، اور اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ڈائریکٹرز، اور ٹرمز آف آفس ہے ٹل فرسٹ اے جی ایم. اور پھر اپوائنٹنگ اتھارٹی ان ڈیفالٹ اگر ہو تو کون اپوائنٹ کرے گا؟ ممبرز یعنی کہ شیئر ہولڈرز. اور پھر نیکسٹ بات، ممبرز شیل اپوائنٹ فرسٹ آڈیٹر ایٹ اے جنرل میٹنگ ود ان 120 days. آفٹر 120 days کمیشن میں میک دا اپوائنٹمنٹ. تو یہ ہے جی فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کی کہانی. اب بات آگے چلتی ہے سبسیکوینٹ آڈیٹرز. وین وی ٹاک اباؤٹ سبسیکوینٹ آڈیٹرز تو اس کا مطلب ہے کہ اب آنورڈ وہ کمپنی جب بھی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گی تو کیا طریقہ کار ہوگا. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سبسیکوینٹ آڈیٹرز ہمیشہ اینول جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کیے جائیں گے اور ہر سال اپوائنٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آڈیٹر جو ہے وہ جس اینول جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے کنکلوژن سے لے کر، اس اینول جنرل میٹنگ کے ختم ہونے سے لے کر اگلی اینول جنرل میٹنگ کے ختم ہونے تک وہ آڈیٹر رسپانسبل ہوتا ہے. سو سبسیکوینٹ آڈیٹرز کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ شیئر ہولڈرز، ممبرز. کب کرتے ہیں؟ ہر اینول جنرل میٹنگ میں. وہ کتنی دیر تک آڈیٹر ہوتے ہیں؟ اگلے 1 سال تک کے لیے. اب یہ اگلا 1 سال اس طرح سے نہیں بولا جائے گا 1 سال، یہ بولا جائے گا ٹل دا کنکلوژن آف دا نیکسٹ اینول جنرل میٹنگ. اب اگر اینول جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز آڈیٹر کو اپوائنٹ نہیں کر پاتے
تو اس بات کا نوٹس ود ان اے ویک ایس سی سی پی کو دیا جائے گا اور وہ ایس سی سی پی جو ہے وہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اصل میں تو سبسیکوینٹ آڈیٹرز اب ہر سال ممبرس کو ہی اپوائنٹ کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی وجہ سے ممبرس نے اپوائنٹ نہیں کیے تو ایس سی سی پی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گی, لیکن ایس سی سی پی کو ود ان 1 ویک انٹیمیٹ کیا جائے گا کہ جی ہم اینول جنرل میٹنگ میں آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کر سکے, پھر ایس سی سی پی آڈیٹر اپوائنٹ کرے گی. اچھا, اب تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں. میں نے آپ کو بولا تھا کہ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ 3 لیولز پہ ہم دیکھیں گے. ایک فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ, پھر سبسیکوینٹ آڈیٹرز کی اپوائنٹمنٹ, پھر کیجول ویکینسی کے وقت آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ. کیجول ویکینسی بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی وجہ سے آڈیٹر جو ہے آپ کو اب اپوائنٹ کرنا پڑ رہا ہے ڈیورنگ دا ایئر. اب یہاں پر ڈائریکٹرز آر ریسپانسبل ٹو اپوائنٹ این آڈیٹر ایٹ دا ٹائم آف دا کیجول ویکینسی, اور اگر ڈائریکٹرز کیجول ویکینسی کو فل نہیں کر سکتے تو پھر ایس سی سی پی ود ان 30 days آڈیٹر اپوائنٹ کرے گی. ٹھیک ہے, سو معلوم کیا ہوا ہمیں کہ ایس سی سی پی انوالو ہوتی ہے آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ میں کن کن اوقات میں. نمبر 1, when first auditors are not appointed within 120 days from incorporation. Number 2, when subsequent auditors are not appointed in annual general meeting. And number 3, when casual vacancy is not filled within 30 days. اور یا پھر when auditors appointed are not willing to act as auditors. سو ایس سی سی پی نے جب بھی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے ان تینوں چاروں صورتوں میں ایس سی سی پی کو ہم 1 week کا نوٹس دیں گے, یعنی کہ اس کو ہم 7 days کا نوٹس بھیجیں گے جس پر بیس کر کے ایس سی سی پی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گی. یہاں پر ایک اور بہت اہم بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کبھی شیئر ہولڈرز نے آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا ہوگا, بے شک وہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا ہو جنرل میٹنگ میں یا اینول جنرل میٹنگ میں. اب جب میں جنرل میٹنگ کہہ رہا ہوں تو یہ انفیکٹ کہلاتی ہے ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ, اگر آپ نے پڑھ رکھی ہیں باتیں کمپنیز لا کے اندر تو, ورنہ سمپل جنرل میٹنگ بھی کہہ دینا کافی ہے. EOGM ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ, جس کو میں سمپلی جنرل میٹنگ بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہے. تو جو بھی آڈیٹر جنرل میٹنگز میں اپوائنٹ ہوا ہوگا اس آڈیٹر کو اگر آپ نیکسٹ اینول جنرل میٹنگ سے پہلے ریموو کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر اسپیشل ریزولوشن ریکوائرڈ ہوگی. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ اسپیشل ریزولوشن تو اس کا مطلب ہے کہ 75% آف دا میجورٹی ووٹس جو ہیں اس کے حق میں ہوں گے, تبھی ہم کہیں گے کہ اسپیشل ریزولوشن پاس ہو گئی. یعنی کہ شیئر ہولڈرز کا اپوائنٹ کیا ہوا آڈیٹر اس وقت تک اس کو ریموو نہیں کیا جا سکے گا جب تک کہ اس کے خلاف 75% آف دا ممبرز اپنا ووٹ نہ دے دیں ایک اسپیشل ریزولوشن میں. یہ ایک بات تھی جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپلیٹ ایک اوور ویو کی کہ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ہمیں کس طرح سے یاد رہ جائے ایز اے اسٹوڈنٹ. تو اس کو آپ دیکھیں کمپریہنسو سلائیڈ کے اندر. اس سلائیڈ میں آپ کو 6 کالمز نظر آ رہے ہیں اور فرسٹ کالم جو آڈیٹرز کا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ آڈیٹرز, سبسیکوینٹ آڈیٹرز اینڈ کیجول ویکینسی کے کیسز. یہ 3 کیسز ہوں گے. فرسٹ آڈیٹر کا کیس, یہ بات ہم پہلے بھی سلائیڈ میں دیکھ چکے ہیں لیکن دوبارہ سے اب اس کو کمپریہنسو سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ود ان 60 days آف انکارپوریشن اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا اور اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ڈائریکٹرز, اور
कब तक इनका टर्म ऑफ ऑफिस होगा? टिल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन डिफॉल्ट हो, यानी कि इसके पीछे देखें अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? डायरेक्टर्स, वो इसको अपॉइंट नहीं कर सकते, तो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसके पास आ जाएगी? मेंबर्स के पास, यानी कि शेयर होल्डर्स के पास। और नेक्स्ट आखिरी जो कॉलम है रिमार्क्स का, उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर मेंबर्स भी फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 120 डेज अपॉइंट नहीं कर पाते जनरल मीटिंग में, तो इसकी अपॉइंटमेंट SECP करेगी फर्स्ट ऑडिटर्स के। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के बारे में कि इनकी टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है इनके लिए? मेंबर्स। कब तक ये ऑडिटर्स अपना ऑफिस संभाले रखेंगे? टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि मेंबर्स डिफॉल्ट कर जाएं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करने में, तो SECP इस जिम्मेदारी को उठाएगी। और इफ ऑडिटर्स आर नॉट अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग, कमीशन में अपॉइंट ऑडिटर्स। ये इसका रिमार्क्स के कॉलम में आपने देख लिया। बहरहाल ये इससे पिछले कॉलम में भी बात वाजे हो गई थी आपको। फिर नेक्स्ट बात आती है कैजुअल वैकेंसी की। कैजुअल वैकेंसी, जब कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, विद इन 30 डेज ऑफ द वैकेंसी आपको इसकी अपॉइंटमेंट करना होगी। और कौन अपॉइंटमेंट करेगा? डायरेक्टर्स आर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। टर्म ऑफ ऑफिस इनका नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ही होगा, यानी कि जब भी वैकेंसी क्रिएट हुई है उससे ऑनवर्ड जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उस मीटिंग के कंक्लूजन तक हम इसको ऑफिस देंगे। और फिर अगर ये डिफॉल्ट कर जाते हैं डायरेक्टर्स इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने में, तो SECP विल बी रिस्पॉन्सिबल। वो विद इन 30 डेज ऑफ द वैकेंसी ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगी। अब नेक्स्ट बात आती है रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स की, कि ऑडिटर्स को फी कितना पे करनी है। इसके बारे में ये बात जहन में रखिए कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही डिटरमिन करती है ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ऑडिटर्स फी। अगर ऑडिटर को SECP अपॉइंट कर रही है, तो SECP विल डिटरमिन इट्स फी। और अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स विल डिटरमिन द ऑडिटर्स फी। और इसके अलावा जो भी केसेस होते हैं, मेंबर्स ही उनकी ऑडिट फी को डिटरमिन करते हैं। हाँ, मेंबर्स के बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मेंबर्स अपनी जिम्मेदारियां डेलीगेट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को या चीफ एग्जीक्यूटिव को, कि जी ठीक है, आप कंपनी के तमाम अफेयर्स देख रहे हैं, ये ऑडिटर्स की फी भी आप ही डिटरमिन कर लीजिए। लेकिन असूल और कानून के मुताबिक जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ही ऑडिटर की फी भी डिटरमिन करेगी। ओके, आइए इस चीज को स्लाइड के जरिए से मजीद अच्छी तरह से देखते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन फिक्स्ड बाय डायरेक्टर्स। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कमीशन यानी कि SECP, तो इसकी रेम्यूनरेशन भी विल बी फिक्स्ड बाय द कमीशन यानी कि SECP। इन ऑल अदर केसेस मेंबर्स ऑफ द कंपनी यानी कि शेयर होल्डर्स। अब बात आती है कि हमने नया ऑडिटर जब अपॉइंट करना है, तो क्या प्रोसीजर कंपनीज ऑर्डिनेंस में हमारी गाइडेंस के लिए मौजूद है। देखिए, जब भी नया ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, तो कोई मेंबर नोटिस देगा एनुअल जनरल मीटिंग में, और ये नोटिस 14 डेज पहले होना चाहिए। 14 डेज नोटिस होगा एनुअल जनरल मीटिंग में कि जी हम नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। अब इस नोटिस के बारे में एक तो फौरी तौर पर जो प्रीवियस ऑडिटर होगा उसको इत्तला करती जाएगी, और दूसरा ये नोटिस विद इन 7 डेज मेंबर्स को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। रिपीट कर रहा हूं,
اگر ہم آڈیٹر چینج کرنا چاہتے ہیں اینول جنرل میٹنگ میں تو ایک نوٹس پیش کیا جائے گا کسی ممبر کی طرف سے جو کہ 14 ڈیز نوٹس ہوگا, یعنی کہ اینول جنرل میٹنگ سے 14 ڈیز پہلے. اب جیسے ہی وہ نوٹس سرو ہوگا فوری طور پر وہ نوٹس جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہوگا اس کو بھیج دیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ باقی کے ممبرس کو بھی نوٹس سرو کر دیا جائے گا. ہاں, اگر وہ کمپنی جس کمپنی کے آڈیٹر کو اب ہم ریپلیس کرنے جا رہے ہیں کسی دوسرے آڈیٹر کے ساتھ, وہ کمپنی ایک لسٹڈ کمپنی ہے, تو ایسی صورت میں ہم یہ نوٹس 2 نیوز پیپرز میں پبلش کروائیں گے, ایک انگلش اور دوسرا اردو نیوز پیپر. ان 2 نیوز پیپرز میں یہ نوٹس پبلش کروایا جائے گا, اور اسپیشلی جس شہر میں اس کمپنی کا اسٹاک ایکسچینج موجود ہے, جس اسٹاک ایکسچینج میں وہ لسٹڈ ہے, لائک اسٹاک ایکسچینج کراچی میں موجود ہے, اسٹاک ایکسچینج لاہور میں موجود ہے, اور اسٹاک ایکسچینج اسلام آباد میں موجود ہے. تو وہ کمپنی جس بھی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے, اگر تو تینوں شہروں کے اسٹاک ایکسچینجز میں لسٹڈ ہے تو تینوں شہروں کے نیوز پیپرز میں اس کو پبلش کروایا جائے گا. اور اگر وہ کمپنی صرف کراچی میں لسٹڈ ہے یا صرف لاہور میں, تو صرف کراچی میں یا صرف لاہور کے نیوز پیپرز میں اس کو پبلش کروایا جائے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نوٹس ممبر بھیجے گا اینول جنرل میٹنگ میں 14 ڈیز پہلے, اس نوٹس کو ریٹائرنگ آڈیٹر کی طرف بھی بھیجا جائے گا فوری طور پر, اور باقی ممبرس میں بھی سرکولیٹ کیا جائے گا ود ان 7 ڈیز. اور اگر وہ کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے تو اس نوٹس کو 2 نیوز پیپرز میں پبلش کروایا جائے گا. اچھا, اب ریٹائرنگ پارٹنر کو بھی ایک حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریپرزنٹیشن پیش کرے. وہ ریٹائرنگ پارٹنر جو اپنی ریپرزنٹیشن پیش کرے گا وہ ایک ممبر کو بھیج دی جائے گی یا اس کو اینول جنرل میٹنگ کے اندر پڑھا جائے گا. اچھا, اب جب یہ ہم نے چینج کر لیا آڈیٹر, جس اینول جنرل میٹنگ میں ہم نے اس آڈیٹر کو چینج کیا ہے, اس اینول جنرل میٹنگ کے کنکلیوڈ ہونے کے 14 ڈیز کے اندر ہم نے اب ایس سی سی پی کو اطلاع کرنی ہے. کیا اطلاع کرنی ہے؟ کہ ہم نے نیا آڈیٹر اپوائنٹ کر لیا اور اس کی کانسنٹ ایس سی سی پی کو بتانی ہے, اور جو ریٹائر ہو گیا اس کے بارے میں بتانا ہے ود ان 14 ڈیز. اب یہ باتیں دنوں کی آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو جائیں, لیکن بڑی آسان ہے. آپ جب اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہ جائیں گی. بہرحال اینول جنرل میٹنگ کے کنکلیوڈ ہونے کے 14 ڈیز کے اندر آپ نے اب ایس سی سی پی کو بتانا ہے کہ ہم نے آڈیٹر چینج کر لیا, اور نئے آڈیٹر کی کانسنٹ ہم نے ایس سی سی پی کو بتا دیں. اب یہاں پر ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آرڈیننس 1961 کے تحت بات کرنے لگا ہوں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آرڈیننس 1961 کے مطابق جو نیا آڈیٹر اپوائنٹ ہو رہا ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گا ریٹائرنگ آڈیٹر کے ساتھ. اگر وہ کمیونیکیشن نہیں کرتا, یعنی کہ وہ پرانے آڈیٹر کو پوچھے گا جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے میرے اب آڈیٹر بننے پر اس کمپنی کے, کیونکہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں. اب کمیونیکیشن کی تمام پیچیدہ باتیں ساری آرڈیننس کے اندر لکھی ہیں, میں اتنے باریک لیول پر آپ کو نہیں لے کر جانا چاہ رہا, لیکن چونکہ یہاں پر چینج آف آڈیٹر کی بات ہے تو یہ بات آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے کہ وین ایور there will be a change in auditor, تو جو نیا آنے والا آڈیٹر ہوگا اس کے اوپر یہ لازم ہے کس کے تحت؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آرڈیننس 1961 کے تحت نئے اپوائنٹ ہونے والے آڈیٹر پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ریٹائرنگ آڈیٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرے اور اس کا ایک قسم کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے لے کہ جی میں اب نیا آڈیٹر بن گیا ہوں اس کمپنی کا, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے.
اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی کہ نیا آنے والا آڈیٹر ریٹائرنگ آڈیٹر سے کمیونیکیشن نہیں کرتا اکارڈنگ ٹو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آرڈیننس 1961، تو وہ جو نیا آنے والا آڈیٹر ہے وہ گلٹی آف مس کنڈکٹ کا شکار ہوگا. یہ بات ضروری ہے سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے، لیں جی اب اس سارے ریپلیسمنٹ آف آڈیٹر کو ہم ایک سلائڈ کی شکل میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. باتیں ذرا آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں سلائڈ دیکھنے سے اور یاد بھی ہو جایا کرتی ہیں. دیکھیے گا سلائڈ. دیکھیں جی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ نوٹس فرام اے ممبر فرام دا ڈیٹ آف اینول جنرل میٹنگ ایٹ لیسٹ 14 days ریکوائرڈ ہیں اس کے. پھر a copy of the notice will be sent to the retiring auditor. کب ٹائمنگ اس کی کیا ہے؟ فورتھ ود. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر اب ان کی ٹائمنگز اور دن کچھ یاد کرنے ہوں گے، اس لیے میں آپ کو یہ سلائڈ دکھا رہا ہوں. تو ہم نے ریٹائرنگ آڈیٹر کو فورتھ ود فوری طور پر جیسے ہی ہمیں ملا وہ نوٹس کہ جی ایک ممبر چاہتا ہے کہ ہم آڈیٹر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جب آپ کو ملے گا 14 days بیفور ملے گا نا اینوئل جنرل میٹنگ، جیسے ہی آپ کو نوٹس ریسیو ہوا فوری طور پر آپ ریٹائرنگ آڈیٹر کو بھیج دیں. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کاپی آپ نے ممبرس کو بھی بھیج دینی ہے اس نوٹس کی ایٹ لیسٹ 7 days بیفور دا ڈیٹ آف اینوئل جنرل میٹنگ. آپ سے میں نے کہا تھا کہ اس کی پبلیکیشن ہوگی نیوز پیپر کے اندر، یعنی کہ وہ نوٹس نیوز پیپر میں اب پبلش کروایا جائے گا. اور اس کا ٹائمنگ کیا ہے جی؟ اینی ٹائم بیفور اینوئل جنرل میٹنگ. اس کے اوپر کوئی ٹائم کی بندش نہیں ہے. ہاں ریپرزینٹیشن بائی آڈیٹر یہ بھیجی جائے گی ممبرس کو بیفور اینوئل جنرل میٹنگ، یا اس کو اینوئل جنرل میٹنگ میں پڑھا جائے گا جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہے اس کی ریپرزینٹیشن. نوٹیفیکیشن آف دا چینج آف آڈیٹرس، اس کی ٹائمنگ کیا ہے جی؟ ود ان 14 days آفٹر دا ڈیٹ آف اینوئل جنرل میٹنگ. جی یہ ساری باتیں آلدو اس کے اندر خشکی زیادہ ہے، لیکن بہرحال آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ کا پیپر ہے، آپ کو تیار کرنا ہے، ایگزام دینے ہیں، یاد بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر محنت بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اب ایک چھوٹی سی بات آج کے اس لیکچر سے متعلق جو میں آپ کو مزید شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ریموول آف آڈیٹر سے متعلق. ابھی ہم جو باتیں کر رہے تھے اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ ایک تو بات ہے کہ شیئر ہولڈرز نے جو آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس کی بجائے ہم اب کوئی اور نیا آڈیٹر لینا چاہ رہے ہیں، تو شیئر ہولڈرز کا اپوائنٹڈ آڈیٹر کیسے ریموو کیا جائے. اور دوسری بات کہ ڈائریکٹرز نے جو آڈیٹر اپوائنٹ کیا ہوا تھا اس کو ریموو کس طرح سے کیا جائے. دیکھیں آپ نے ابھی آج کے لیکچر میں یہ بات سیکھی تھی کہ ڈائریکٹرز بھی آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں، شیئر ہولڈرز بھی آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. سو اگر ڈائریکٹرز نے آڈیٹر جو اپوائنٹ کیا ہوا تھا اس کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے شیئر ہولڈرز کسی بھی جنرل میٹنگ کے اندر ریموو کر سکتے ہیں. یعنی کہ اینول جنرل میٹنگ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ EOGM، ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ وہ کال کریں گے 14 days کے نوٹس پر. 14 days کا نوٹس بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی ہم آڈیٹر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کوئی بھی ایک ممبر 14 days کا نوٹس بھیج کر آڈیٹر کی ریموول کے لیے ریزولوشن پیش کر سکتا ہے. اب وہ ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ کے اندر آڈیٹر کو ریموو کر دیا جائے گا سمپل میجورٹی کے ساتھ. سمپل میجورٹی مینس 51%، کیونکہ ریزولوشن کے پاس ہونے کے لیے سمپل میجورٹی ضروری ہے. اب اگر ہم بات کریں ان آڈیٹرز کی جنہیں شیئر ہولڈرز نے خود سے اپوائنٹ کیا ہوا ہے،
ان کی ریموول کے لیے، یہ بات میں پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں، ان کی ریموول کے لیے ہمیں اسپیشل ریزولوشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب جو شیئر ہولڈرز نے اپوائنٹ، بھلے ای او جی ایم کے اندر انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا یا انہوں نے اینول جنرل میٹنگ کے اندر آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا تھا، شیئر ہولڈرز کے اپوائنٹڈ آڈیٹر کو ریموو کروانے کے لیے ہم اسپیشل ریزولوشن پر بیس کریں گے. اور اسپیشل ریزولوشن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ سمپل میجورٹی نہیں بلکہ 75% میجورٹی ریکوائرڈ ہے وہاں پر، اس حق میں کہ ہمیں شیئر ہولڈر کا اپوائنٹڈ آڈیٹر منظور نہیں ہے. اب ایسی صورت میں ایس سی سی پی بھی انوالو ہو سکتی ہے، وہ بھی نیا آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی بات چیت. آج جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی اس میں سب سے پہلی بات تو میں نے کی کہ آڈٹ کنہیں کروانا ضروری ہے. آڈٹ کروانے کے لیے پبلک لمیٹڈ کمپنی یا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو کہ کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسیڈری ہیں یا ان کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین یا اس سے زیادہ ہے، انہیں آڈٹ کروانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد میں نے بات کی آڈیٹرز کو اپوائنٹ کرنے کے ریفرنس میں فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ، سبسیکوینٹ آڈیٹرز کی اپوائنٹمنٹ اور کیجول ویکینسی کے وقت آڈیٹرز کی اپوائنٹمنٹ. اور پھر ہم نے لیگل کنسیڈریشن دیکھی ریگارڈنگ ریپلیسمنٹ اینڈ ریموول آف دا آڈیٹر. اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی پیچیدہ باتیں تھیں، دنوں کا خیال، نوٹس کتنے دن پہلے سرو کرنا ہے، کتنے دن کے اندر آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے، ان باتوں کو اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے آپ اجازت دیجیے ٹل نیکسٹ لیکچر، اس میں بھی ہم یہی لیگل کنسیڈریشن کے بارے میں کچھ باتیں مزید سیکھیں گے. اللہ حافظ.